بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم فارسی قاعدے کا 9واں سبق جو ماضی تمنائی پر مشتمل ہے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ فارسی قاعدے کا 9واں سبق جو ہے ماضی تمنائی پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ماضی تمنائی کسے کہتے ہیں۔ ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے، کسی کام کی آرزو سمجھی جائے، یہ تو ہے ماضی تمنائی۔ ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے، آرزو سمجھی جائے۔ ماضی تمنائی بنانے کا کلیہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں یا زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں یا لگا کر ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردے، پرورد سے پروردے۔ اس قاعدے کے مطابق صرف 3 صیغے آتے ہیں۔ کتنے صیغے آتے ہیں؟ 3 صیغے، واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم۔ باقی صیغوں میں یا ادا کرنا دشوار ہے، اس لیے اہل زبان ان سے کاش کے لگا کر باقی کے صیغوں کو بناتے ہیں۔ گردان ماضی تمنائی معروف کی، پروردے، پروردندے، کاش کے پروردی، کاش کے پروردید، پروردمے، کاش کے پروردیم، پروردے، کاش کے وہ پالتا، پروردندے، کاش کے وہ پالتے، کاش کے پروردی، کاش کے تو پالتا، کاش کے پروردید، کاش کے تم پالتے، پروردمے، کاش کے میں پالتا، کاش کے پروردیم، کاش کے ہم پالتے۔ یہ ہے ماضی تمنائی معروف کی گردان۔ اب گردان دیکھنی ہے ماضی تمنائی مجہول کی، تو اس میں آخر میں ہا شد کا جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ پروردہ شدے، پروردہ شدے، پروردہ شدندے، کاش کے پروردہ شدی، کاش کے پروردہ شدید، پروردہ شدمے، شدمے، شد میں نہیں کہنا کیونکہ پروردہ شدم یہ صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یا لگ جائے گی، پروردہ شدمے، کاش کے پروردہ شدیم، کاش کے شدیم۔ یہ ہے ماضی تمنائی مجہول کی گردان۔ تو پروردہ شدہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کاش کہ وہ پالا جاتا، کاش کہ وہ پالا جاتا۔ پروردہ شدندے، کاش کہ وہ پالے جاتے۔ کاش کے پروردہ شدی، کاش کہ تو پالا جاتا۔ کاش کے پروردہ شدید، کاش کہ تم پالے جاتے۔ پروردہ شدمے، کاش کہ میں پالا جاتا۔ پروردہ شدمے، کاش کہ میں پالا جاتا۔ کاش کے پروردہ شدیم، کاش کہ تم پالے جاتے۔ اردو میں مصدر کے آخر کا نون الف نا ہٹا کر تا الف تا سے بدل کر ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پالنا سے پالتا، یعنی نون الف نا کو ہٹا دیں گے تو اس کے آخر میں تا الف تا لگا دیں گے۔ تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کیا اچھا ہوتا، کیا اچھا، کاش کے بھی کر سکتے ہیں اور کیا اچھا ہوتا یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ ماضی تمنائی کس طرح بنائی جاتی ہے، اس کے بنانے کا طریقہ ہم نے ذکر کیا۔ 3 صیغوں میں یا کیوں نہیں آتی، اس کی وضاحت جو ہے وہ کی گئی ہے کہ 3 صیغوں میں یا کا ادا کرنا جو ہے یہ دشوار ہے، اس وجہ سے یا کو نہیں لگایا جاتا۔ اورد سے ماضی تمنائی معروف کی گردان کرو، ماضی تمنائی معروف کی، اورد، اوردے، اوردندے، ٹھیک ہے، اوردمے، یہ 3 صیغے ہیں۔ اگر آپ نے کاش کے یہ بھی لگانا ہے تو پھر 6 صیغے یہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو اوردے، اوردندے، کاش کے اوردی، کاش کے اوردید، ٹھیک ہے، اوردمے، کاش کے اوردیم، ٹھیک ہے۔ یہ 6 صیغے میں نے پڑھ دیے ہیں، ویسے 3 صیغے اس کے ہوتے ہیں۔ بخشیدہ شدمے، یہ کیا صیغہ ہے؟ بخشیدہ شدمے صیغہ واحد متکلم ہے، گردان فعل ماضی مثبت تمنائی مجہول ہے،
کاش کہ میں بخشا جاتا، اس کا ترجمہ ہے کاش کہ میں بخشا جاتا، کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے، اس کی فارسی بناؤ۔ خواندن مصدر سے اسے ہمیں بنانا پڑے گا، خواندن مصدر سے، خواندن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، ٹھیک ہے نا، کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے، تو اس کا آپ نے بنانا ہے کاش کے خواندید، کاش کے کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے، اس کی فارسی ہے کاش کے خواندید، کاش کے پسندیدہ شدی، کاش کے، یہ کیا صیغہ ہے، یہ صیغہ واحد حاضر ہے، گردان فعل ماضی مثبت تمنائی مجہول ہے، ترجمہ اس کا بنے گا کاش کہ تو پسند کیا جاتا، کاش کے، اسی طرح کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے، صیغہ جمع غائب ہے، گردان فعل ماضی مثبت تمنائی مجہول ہے، تو فارسی اس کی بنے گی ستودہ شدندے۔ ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی میں کیا فرق ہے، ذرا غور کریں، ماضی تمنائی اور ماضی احتمالی میں کیا فرق ہے۔ ماضی احتمالی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، ماضی احتمالی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانہ میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، اور ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے، ٹھیک ہے، یہی ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ فرستادن مصدر ہے، اس کا معنی ہے بھیجنا، یافتن کا معنی ہے پانا، دیدن کا معنی ہے دیکھنا، گماشتن کا معنی ہے مقرر کرنا، پرستیدن کا معنی ہے پوجنا، اموختن کا معنی ہے سیکھنا۔ اب چند الفاظ ہیں جن کی ہم نے فارسی سے اردو بنانی ہے، فارسی سے سب سے پہلا صیغہ ہے اموختے، اموختمے، یہ صیغہ واحد متکلم ہے، گردان فعل ماضی مثبت تمنائی معروف ہے، ترجمہ اس کا ہوگا کاش کہ میں سیکھتا، کاش کے، آگے ہے کاش کے پرستیدید، صیغہ جمع حاضر ہے، گردان فعل ماضی مثبت تمنائی معروف ہے، ترجمہ ہم اس کا کریں گے کاش کہ تم پوجتے، کاش کے، اس کے بعد ہے گماشتہ شدندے، یہ صیغہ جمع غائب ہے، گردان فعل ماضی مثبت تمنائی مجہول ہے، ترجمہ کریں گے کاش کہ وہ مقرر کیے جاتے، آگے ہے کاش کے دیدیم، صیغہ جمع متکلم ہے، گردان فعل ماضی مثبت تمنائی معروف کی ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے کاش کہ ہم دیکھتے۔ فرستادہ شدہ، صیغہ واحد غائب ہے، گردان فعل ماضی مثبت تمنائی مجہول ہے، کاش کہ وہ بھیجا جاتا، کاش کے بھیجا جاتا، آگے ہے کاش کے یافتی، کاش کے، یہ صیغہ واحد حاضر ہے، گردان فعل ماضی مثبت تمنائی معروف کی ہے، ترجمہ کیا کریں گے کاش کہ تو پاتا، کاش کے، اس کے بعد ہے پرسیدہ شدہ باشند، پرسیدہ شدہ باشند، صیغہ جمع غائب ہے، گردان فعل ماضی مثبت احتمالی مجہول کی ہے، احتمالی مجہول، وہ پوچھے گئے ہوں گے، ترجمہ کیا ہوگا وہ پوچھے گئے ہوں گے، اس کے بعد ہے پسندیدہ شدم میں، صیغہ واحد متکلم، گردان فعل ماضی مثبت تمنائی مجہول کی ہے، ترجمہ کیا کریں گے پسندیدہ شدم میں، کاش کہ میں پسند کیا جاتا، کاش کہ میں پسند کیا جاتا۔ می اموختی، میں توجہ کریں ذرا، میں اموختی، یہ صیغہ واحد حاضر ہے، گردان فعل ماضی مثبت استمراری معروف کی ہے، مثبت استمراری معروف کی، ترجمہ کیا کریں گے تو سیکھتا تھا، تو سیکھتا تھا۔ خواندہ بود، صیغہ واحد غائب، گردان فعل ماضی مثبت بعید معروف ہے، اس نے پڑھا تھا، اس نے پڑھا تھا، آگے ہے کاش کے نوشتیم، یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے، گردان فعل ماضی مثبت تمنائی معروف کی ہے، کاش کہ ہم لکھتے، کاش کے نوشتیم کا ترجمہ کیا کریں گے کاش کے نوشتیم، کاش کے نوشتیم، صیغہ جمع متکلم، گردان فعل ماضی مثبت تمنائی معروف،
ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم لکھتے. نہ طلبی دندے صیغہ جمع غائب گردان فعل ماضی منفی تمنائی معروف. ترجمہ کیا کریں گے؟ کاش کہ وہ نہ بلاتے، کاش کہ وہ نہ بلاتے. اب فارسی سے اردو جو ہے ہم نے بنا لی. اب کچھ الفاظ ہیں جن کو ہم اردو سے جن کی فارسی بنائیں گے. کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے، کیا اچھا ہوتا ہم خریدتے. صیغہ جمع متکلم گردان فعل ماضی مثبت تمنائی معروف کی. کاش کہ ہم خریدتے، کیا فارسی بنے گی؟ کاش کے خریدیں. انہوں نے نہیں بیچا ہوگا، انہوں نے. صیغہ جمع غائب گردان فعل ماضی منفی احتمالی معروف کی. تو فارسی کیا بنائیں گے ہم؟ نہ فروختہ باشند، نہ فروختہ باشند. تم ستاتے تھے، تم. صیغہ جمع حاضر گردان فعل ماضی مثبت استمراری معروف کی ہے. تو فارسی کیا بنائیں گے؟ میں ازارید، میں ازارید. کیا اچھا ہوتا کہ وہ بھیجتے. صیغہ جمع غائب گردان فعل ماضی مثبت تمنائی معروف کی. فرستا دندے، فرستا دندے. اس نے بلایا تھا، اس نے. صیغہ واحد غائب گردان فعل ماضی مثبت بعید معروف. تو فارسی کیا بنائیں گے؟ تلبیدہ بود، تلبیدہ بود. کیا اچھا ہوتا کہ تو آتا، کیا اچھا ہوتا کہ تو آتا. صیغہ واحد حاضر گردان فعل ماضی مثبت تمنائی معروف. کیا فارسی بنائیں گے؟ کاش کے آمدی، کاش کے آمدی. کاش کے ہم نے پوچھا ہے، ہم نے. یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے گردان فعل ماضی مثبت قریب معروف کی ہے. ٹھیک ہے. فارسی کیا بنے گی؟ پرسیدہ اہم، پرسیدہ اہم. کیا اچھا ہوتا کہ تم بلائے جاتے، تم بلائے جاتے. کیا اچھا ہوتا کہ تم بلائے جاتے. صیغہ جمع حاضر گردان فعل ماضی مثبت تمنائی مجہول کی. فارسی کیا بنے گی؟ کاش کے تلبیدہ شدید، کاش کے تلبیدہ شدید. وہ پسند کیا گیا ہے، وہ پسند کیا. صیغہ واحد غائب ہے گردان فعل ماضی مثبت قریب مجہول کی ہے. ٹھیک ہے. تو فارسی کیا بنائیں گے؟ پسندیدہ شدہ اند، پسندیدہ شدہ اند. میں گیا تھا. صیغہ واحد متکلم گردان فعل ماضی مثبت بعید معروف. رفتہ بودم، میں گیا تھا. صیغہ واحد متکلم گردان فعل ماضی مثبت بعید معروف. فارسی کیا بنائیں گے؟ رفتہ بودم. کیا اچھا ہوتا کہ وہ لکھتے. صیغہ جمع غائب گردان فعل ماضی مثبت تمنائی معروف. نوش تندے، نوش تندے. عزیز طلباء، یہ فارسی قاعدے کا 9واں سبق جو ماضی تمنائی کا بیان ہے، آج ہم نے اس کو مکمل پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے. یہ جو 6 صیغے ہیں آپ نے ان کو ماضی تمنائی معروف کی گردان اور ماضی تمنائی مجہول کی گردان اس کے